السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش سلمان نے کے منع کرنے کے باوجود چچا کی معذور بیٹی سے شادی کر لی، کیونکہ چچا نے اسے پڑھا کر باہر بھیجا تھا اور سلمان کے چچا کی نیکی یاد تھی۔ شادی کے بعد دبئی جاتے ہی سلمان کی اچھی نوکری لگ گئی اور دوسری خوشخبری وہ باپ بھی بننے والا تھا۔ اس نے جب بیوی کو پہلی تنخواہ بھیجی تو اماں نے چھین لی۔ اسے روزے کی حالت میں سارا دن کام کرواتی تو اس کی حالت بری ہو جاتی۔ سلمان کو پتہ چلا تو اس نے اماں کو فون کیا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا، تو اماں نے قہقہا لگایا اور اگلے دن فرش پر رینگتے ہوئے وہ پوچھا لگا رہی تھی کہ سلمان آ گیا اور بس اماں میں نے سوچ لیا، میں شادی کروں گا تو رفعت سے کروں گا اور رفعت کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ بہتر یہی ہے اب میری مخالفت کرنے کے بجائے چچا گھر میرا رشتہ لے جائیں۔ سلمان نے ماں سے دو ٹوک لہجے میں بات کی تھی۔ وہ کب سے اماں سے اصرار کر رہا تھا کہ وہ رفعت سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اماں تھی اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رفعت سلمان کے چچا کی بیٹی تھی، جبکہ سلمان کی ماں اپنی بھانجی کو بہو بنا کر گھر میں لانا چاہتی تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی قاطع نہیں تھی کہ سلمان دل سے اس پر راضی ہے یا نہیں، وہ بس اپنی بات منوا کر اپنی انا کی تسکین چاہتی تھی۔ سلمان نے جب یہ دیکھا کہ اماں کو پیار محبت کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے بھی دو ٹوک لہجہ اختیار کر لیا۔ اس کی آواز پہلی بار ایسی سستی تھی کہ جس نے سغرا بی کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا، مگر یہ خاموشی وقتی تھی۔ ان کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح چبھ گئی کہ پیارا بیٹا جس نے زندگی کے ہر معاملے میں ان کی بات مانی تھی، آج شادی جیسے اہم معاملے میں ان کی مرضی کے خلاف کھڑا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بیٹے نے ان کے سالوں کی محنت اور قربانیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا ہو۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ اگر رفعت معذور نہ ہوتی تو شاید سغرا بی کو اس رشتے پر کوئی خاص اعتراض نہ ہوتا۔ اپنے دیور کی بیٹی کو بہو بنانا انہیں برا نہیں لگتا تھا۔ اصل رکاوٹ رفعت کی معذوری تھی۔ وہ پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے محروم تھی اور بیساکھی کے سہارے چلتی تھی۔ سغرا بی کے ذہن میں یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ معذور بہو کو گھر لا کر کیا کروں گی۔ انہیں ایک تندرست اور چاق و چوبند بہو چاہیے تھی جو پورے گھر میں رونق لگا دے، جو مہمانوں کی تواضع کرے، جو قوموں میں فطری دکھے، نہ کہ ایک ایسی لڑکی جو بس دوسروں کے سہارے کی محتاج ہو۔ سلمان ماں کے چہرے پر ابھرتے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا کہ اماں، معذوری کوئی جرم نہیں ہوتی، اللہ جس کو آزمائش دیتا ہے اسے ہمت بھی دیتا ہے۔ رفعت کمزور نہیں ہے، آپ نے اسے کبھی قریب سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ دل کی کتنی صاف ہے، کتنی باہمت ہے، اس نے کبھی اپنی کمی کو رونا نہیں بنایا۔ سغرا بی نے ناگواری سے چہرہ موڑ لیا۔ انہیں بیٹے کی ہر دلیل اپنی ضد پر ویار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولی، تمہیں دنیا کی سمجھ نہیں ہے سلمان، کل کو لوگ کیا کہیں گے۔ سغرا اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے کوئی اچھی لڑکی نہ ڈھونڈ سکی، معذور لڑکی اٹھا لائی۔ تم نے اپنی زندگی کا سوچا بھی ہے یا نہیں؟ سلمان کے چہرے پر دو کی ہلکی سی چھائیں مگر لہجہ مضبوط رہا۔ اس نے کہا کہ اماں، میں نے سب سوچ لیا۔ زندگی خوبصورتی یا جسمانی شریعت سے نہیں چلتی، نیت اور محبت سے چلتی ہے، اور میں رفعت سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی تو میں اکیلا بھی یہ قدم اٹھا لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ آپ کے ہاتھوں سے ہو۔ بیٹے کے آخری جملے نے سغرا بی کو اندر تک ہلا دیا۔ وہ جانتے کہ سلمان ضدی ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو وہ کر کے دکھائے گا۔ اور کئی لمحوں تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں چلوں گی تمہارے چچا کے گھر۔ یہ کہنا آسان نہ تھا، ان کے دل میں انا کا ایک طوفان برپا تھا، مگر بیٹے کی خوشی کے آگے وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ ویسے بھی دیور کے ان پر بے شمار احسانات تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد جب دنیا نے منہ موڑ لیا تھا، تب یہی دیور تھے جنہوں نے ان کا سہارا بن کر گھر کا نظام سنبھالا تھا۔ راشن سے لے کر گھر کی
سبزی تک وہی لاتے۔ سلمان کے اسکول کی فیس وہی دیتے۔ اس کے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ جب سغرا بی کے اپنے بہن بھائیوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا تھا، تب یہی دیور ان کے لیے ڈھال بنے کھڑے رہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب سلمان پڑھ لکھ کر کامیاب انسان بن گیا اور اچھی ملازمت پر فائز ہوا تو وہی بہن بھائی دوبارہ رابطے میں آ گئے۔ سالوں کی لاعلمی پر معافی تلافی ہوئی، ہر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار تھا۔ سغرا بی نے بھی دل میں سوچ رکھا تھا کہ اپنی غریب بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر لائیں گی تاکہ بہن کی مدد بھی ہو جائے اور ان کی مرضی بھی پوری ہو جائے، مگر سلمان نے ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اگلے دن سغرا بی نے بھاری دل کے ساتھ دیور کے گھر جانے کی تیاری کی۔ راستے بھر ان کے دل میں عجیب سی کشمکش رہی، کبھی بیٹے کی ضد پر غصہ آتا تو کبھی دیور کے احسان یاد آ جاتے۔ دروازے پر دستک دی تو دیور نے خود آ کر دروازہ کھولا۔ بھابھی کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد جب سغرا بی نے رشتے کی بات چھیڑی تو دیور کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ بولے، بھابھی میں اپنی بیٹی کا بوجھ آپ پر نہیں ڈال سکتا، وہ معذور ہے، سلمان کے لائق نہیں ہے۔ میں نے کبھی یہ نیت نہیں رکھی کہ جو کچھ اس پر خرچ کیا ہے وہ اس بدلے میں میری بیٹی سے شادی کرے۔ میں نے اسے بیٹے کی طرح پڑھایا ہے۔ سغرا بی کے دل میں ایک لمحے کو شرمندگی سے بھری، مگر انہوں نے بات آگے بڑھائی۔ انہوں نے کہا، یہ فیصلہ سلمان کا ہے، وہ خود یہ رشتہ چاہتا ہے، میں تو صرف آپ کی رضا لینے آئی ہوں۔ اس دوران سلمان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے چچا کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، چچا آپ سے ہمیشہ میرا بھلا چاہا ہے، آج مجھے یہ میری خوشی دے دیجیے۔ میں رفعت کو بوجھ نہیں سمجھتا، وہ میری زندگی کی عزت ہوگی، میں اس کی کمی کو کبھی نہیں بننے دوں گا۔ چچا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھا جو پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ رفعت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ کوئی اسے اس کی معذوری سمیت قبول کر رہا ہے۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد چچا نے ہار مان لی۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں راضی ہو تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ یوں سادگی سے مہمانی طے ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد نکاح بھی ہو گیا۔ محلے بھر میں چہقیاں ہوئیں، کسی نے تعریف کی تو کسی نے طنز کیا، مگر سلمان ہر بات سے بے نیاز تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اس نے زندگی کی سب سے قیمتی چیز پا لی ہو۔ رفعت جب دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو سغرا بی کے دل میں ملے جلے جذبات تھے۔ وہ بیٹی کی خوشی دیکھ کر خوش بھی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں چھپتا ہوا کانٹا اب بھی موجود تھا۔ وہ اپنی انا کو پوری طرح دفع نہ کر سکی۔ بظاہر انہوں نے رفعت کو قبول کر لیا، مگر اندر کی گرہ ابھی تک نہ کھل سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شاید یہ گرہ ڈھیلی پڑ جائے، مگر اس لمحے سغرا بی کے دل میں حسرت اور ندامت کی ایک ہلکی سی لکیر باقی تھی جو انہیں خود بھی چھپانی پڑ رہی تھی۔ رفعت اور سلمان کی شادی کی تاریخ بالآخر طے ہو گئی۔ گھر میں ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ سغرا بی کے دل میں مکمل رضامندی نہیں تھی، مگر بیٹے کی خوشی کے سامنے انہوں نے خود کو خاموش کر لیا تھا۔ محلے میں رشتہ داروں کو اطلاع دی جانے لگی۔ سادہ سی تقریب رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ سلمان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ رفعت بھی اپنے کمرے میں بیٹھی آنے والے دنوں کے خواب سجا رہی تھی۔ اس کی معذوری کے باوجود کسی نے اسے دل سے چاہا تھا، یہ احساس ہی اس کے لیے سب سے بڑی دولت تھا۔ مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ شادی سے تقریباً 2 ہفتے پہلے کا دن تھا۔ گھر میں صفائی اور تیاریوں کا کام جاری تھا۔ رفعت اپنی بیساکھی کے سہارے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ ایک لمحے کی لغزش نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کی چیخ پورے گھر میں گونجی اور وہ سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آ گری۔ گھر میں کوہرام مچے دوڑتے ہوئے آئی۔ سغرا بی بھی خبر سن کر فوراً پہنچ گئی۔ رفعت بے ہوش ہو چکی تھی، اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ میں نہ وہ ایکس رے
اور دیگر ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ پہلے سے محفوظ ٹانگ کے ساتھ ساتھ اب دوسری ٹانگ بھی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی پر بھی چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اب رفعت کا چلنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسے مستقل طور پر وہیل چیئر کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ سن کر چچا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ سغرا کے دل میں جیسے کسی نے نمک دیا ہو۔ انہوں نے بے اختیار کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ ان کے دل میں ایک لمحے کے یہ خیال بھی آیا کہ شاید ابھی بھی وقت ہے، شاید رشتے کو روک دینا چاہیے، مگر وہ خاموش رہیں۔ جب سلمان کو خبر ملی تو وہ دوڑ ہسپتال پہنچا۔ اس نے وہیل چیئر پر بیٹھی رفعت کو دیکھا تو ایک لمحے کو اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور رفعت کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ تھام کر بولا، تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، تم پہلے بھی میرے لیے مکمل تھی اور آج بھی ہو، میرے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ رفعت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بمشکل بول پائی کہ سلمان، تم پر بوجھ بن جاؤں گی۔ سلمان نے فوراً اس کی بات کاٹ دیا اور کہا، محبت بوجھ نہیں ہوتی اور تم میری محبت ہو۔ سغرا بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کے چہرے پر نہ کوئی بیزاری تھی، نہ ہی مایوسی، مگر ان کے دل میں چبھتا ہوا احساس اور گہرا ہو گیا تھا۔ اب انہیں رفعت پہلے سے بھی زیادہ بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ایک ٹانگ کی معذور تک تو شاید زندگی گزر جاتی، مگر اب تو دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی تھیں۔ یہ لڑکی گھر سنبھالے گی یا ہم اسے سنبھالیں گے؟ مگر سلمان اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اس نے صاف اعلان کر دیا کہ شادی اپنی طے شدہ تاریخ پر ہی ہوگی۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ رفعت وہیل چیئر پر بیٹھی دلہن بنی۔ اس کے چہرے پر حیا بھی تھی اور خوف بھی۔ سلمان نے نکاح کے بعد سب کے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا۔ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور لوگوں نے دل ہی دل میں سلمان کی تعریف کی۔ اسکاٹ نے اسے جذباتی اور ناسمجھ قرار دیا۔ شادی کے ابتدائی دن خاموشی اور احتیاط میں گزرے۔ سلمان ہر وقت رفعت کے آس پاس رہتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، اسے خود سے کھانا کھلاتا، وہ ہنستا مسکراتا رہتا تاکہ رفعت کو احساس نہ ہو کہ اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ مگر سغرا کے چہرے پر اکثر ناگواری دکھائی دیتی۔ وہ کبھی کبھار طنزیہ انداز میں کہہ دیتی کہ اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ کچھ ہی عرصے بعد حالات نے نیا رخ لیا۔ سلمان کی دبئی میں ایک اچھی ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ تنخواہ بہت زیادہ تھی، گھر کے حالات بہتر ہو سکتے تھے۔ سلمان نے کافی سوچ و بچار کے بعد جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رفعت کو بہتر سہولیات دینا چاہتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اسے بھی اپنے پاس بلا لے گا۔ دبئی پہنچتے ہی اس کی قسمت کھل گئی۔ جس کمپنی میں وہ گیا تھا وہاں اسے توقع سے بھی بہتر عہدہ مل گیا۔ تنخواہ معقول تھی، رہائش کا بندوبست بھی اچھا تھا۔ سلمان نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ ہر رات رفعت سے ویڈیو کال پر بات کرتا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر سارا دن کی تھکن اتر جاتی۔ انہی دنوں ایک اور خوشخبری نے اس کی زندگی میں بہار دیا۔ ایک شام رفعت کی آواز میں جھجک تھی۔ اس نے استھر سے بتایا کہ ڈاکٹر نے تصدیق کی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ چند لمحوں کے لیے سلمان کو یقین نہیں آیا، پھر اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ایک ہی وقت میں اسے دو بڑی خوشخبریاں ملی تھیں، اچھی نوکری اور باپ بننے کی نوید۔ اور وہ بے اختیار بولا کہ رفعت، تم میرے لیے بہت خوش قسمت ہو، تم آئی ہو تو اللہ نے رزق اور رحمت دونوں کے دروازے کھول دیے۔ وہ ساری رات مستقبل کے خواب بنتا رہا، بچے کا نام سوچتا رہا، اپنے ننھے سے خاندان کا تصور کر کے مسکراتا رہا۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ کی پوری گھر بھیج دی کہ رفعت کا خوب خیال رکھا جائے، اچھی غذا دی جائے، دوائیں باقاعدگی سے دی جائیں۔ مگر سغرا کے دل کی گرہ اب مزید سخت ہو چکی تھی۔ انہوں نے رقم اپنے پاس رکھ لی۔ رفعت کو صرف اتنا بتایا کہ خرچے بہت ہیں۔ ڈاکٹر نے واضح ہدایات دی تھیں کہ رفعت کی معذوری کی وجہ سے عمل انتہائی نازک ہے، اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے، زیادہ کام نہ
کرے، ذہنی دباؤ سے دور رہے، خاص خوراک دی جائے۔ مگر سکرابی نے ڈاکٹر کی باتوں کو اہمیت نہ دی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم نے بھی بچی جنید نے نخرہ نہیں کیا تھا، رفعت کو سحری اور افطاری کی تیاری پر لگا دیا جاتا۔ روزے کی حالت میں وہ ویل چیئر پر بیٹھی سبزیاں کاٹتی، آٹا گوندتی، برتن دھوتی، کبھی کبھی اسے اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھائی دیتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد رات کو اس کی کمر میں شدید درد ہوتا، مگر وہ سلمان کو کچھ نہ بتاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو۔ سکرابی کبھی کبھار طعنہ دیتی کہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو شادی کیوں کی تھی، گھر آئی ہو تو کچھ کام بھی کرو۔ رفعت چپ چاپ آنسو پوچھ لیتی، اور اس کے دل میں بس ایک امید تھی کہ سلمان کا پیار سچا ہے، وہ لوٹے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دبئی میں بیٹھا سلمان آنے والے کل کے سنہرے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی جس خوشی کو وہ اپنے لیے رحمت سمجھ رہا ہے، وہی خوشی رفعت کے لیے آزمائش بنتی جا رہی ہے۔ وہ ہر مہینے رقم بھیجتا، بعض عقائد کرتا کہ رفعت کا خیال رکھا جائے، مگر حقیقت اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ رفعت اپنی مزدوری اور حمل دونوں کا بوجھ سہارے خاموشی سے صبر کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آزمائش جتنی بڑی ہو، اجر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ایک رات سلمان نے ویڈیو کال کی تو اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس رات ویڈیو کال پر رفعت کا چہرہ حد سے زیادہ زرد لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے سے حلقے تھے اور ہونٹ کچھ ہوش بے عدد مسکرا تو رہی تھی، مگر اس مسکراہٹ میں جان نہیں تھی۔ سلمان نے بار بار پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ہر بار یہی کہتی رہی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، مگر شوہر کا دل تھا، دھڑکنوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اسی لمحے اس نے طے کر لیا، وہ اچانک پاکستان جائے گا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس نے اماں کو فون کیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے سکرابی کا قہقہہ سنائی دیا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تمہیں اپنی بیوی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا؟ یہاں سب ٹھیک ہے، ہم نے بھی بچی جنہیں کوئی انوکھی بات نہیں ہو رہی۔ سلمان کے دل میں بے چینی اور بڑھ گئی۔ اگلے ہی دن بغیر اطلاع دیے گھر پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت، دروازہ کھلا تو اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے اندر بڑھا تو اس کی نظر اس منظر پر جا ٹھہری جس نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ رفعت فرش پر رینگتے ہوئے پوچھا لگا رہی تھی، اس کا ویل چیئر ایک طرف رکھی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پیٹ نمایاں ہو چکا تھا اور چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ روزے کی حالت میں وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ سلمان کے ہاتھ سے بیگ گر گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور رفعت کو سہارا دے کر اٹھایا۔ رفعت نے چونک کر اوپر دیکھا۔ چند لمحوں تک اسے یقین نہ آیا، سلمان اس کے سامنے کھڑا تھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ سکرابی کمرے سے نکلی تو بیٹے کو دیکھ کر تھک گئی۔ سلمان کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولا، یہ سب کیا ہے اماں؟ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا کہا تھا۔ آرام نے اسے فرش پر رینگنے پر مجبور کر دیا۔ سکرابی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، گھر کا تو کام ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے، ہم نے بھی تو کیا ہے، یہ کوئی ملکہ نہیں۔ سلمان نے پہلی بار ماں کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز بھر گئی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک انسان ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ رفعت کانپتے ہوئے سلمان کے کندھے سے لگ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ ناراض نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ مگر سلمان جان چکا تھا سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ مہینہ ہوا تو ڈاکٹر نے سختی سے کہا، اگر مزید لاپرواہی ہوئی تو ماں اور بچے دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر سلمان کے دل میں خوف اتر گیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اماں سے کہا، میں رفعت کو اپنے ساتھ دبئی لے جا رہا ہوں، وہاں اس کا بہتر علاج ہوگا۔
بہتر دیکھ بھال ہوگی۔ اگر آپ مجھ سے محبت ہے تو میرے فیصلے کو قبول کریں۔ سہرابی کے پاس کہنے پہنچنے سے انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ان کے انا نے انہیں کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ چند دنوں کے اندر کاغذی کارروائی مکمل ہوئی اور سلمان رفعت کو اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہاں اس نے ایک آرام دہ اپارٹمنٹ لیا، نرس کا بندوبست کیا، خود دفتر سے آ کر اس کا خیال رکھتا، اس کی دوائیں وقت پر دیتا، اس کے لیے پھل کاٹتا، اس کے بال سنوارتا۔ رفعت کی آنکھوں میں اب سکون لوٹنے لگا تھا۔ وہ پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ مہینے گزرتے گئے، مشکلات کے باوجود وہ دن بھی آ گیا جب اللہ نے ان کی گود بھر لی۔ ایک صحت مند بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ سلمان نے اذان دی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے رفعت کا ماتھا چوما اور کہا کہ تم واقعی میرے لیے خوش قسمت ہو، تم نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ وہی بچہ ان کی زندگی کی روشنی بن گیا۔ سلمان نے ماں کو بھی خبر دی۔ سہرابی نے پوتے کی آواز سنی تو ان کا دل کا سخت پن پگھلنے لگا۔ وقت کے ساتھ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ انہوں نے فون پر رفعت سے معافی مانگی۔ رفعت نے اس بے ادب خاموشی سے معاف کر دیا۔ کہانی کا اثر آخر اس منظر پر ہوا جب سلمان شام کو کام سے لوٹا۔ ننھا سا بچہ اس کی گود میں تھا اور رفعت وہیل چیئر پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ کھڑکی سے دبئی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ سلمان نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے محبت کا ساتھ دیا تھا۔ اگر وہ دنیا کی باتوں میں آ جاتا تو آج یہ خوشی اس کے نصیب میں نہ ہوتی۔ محبت جسموں کی محتاج نہیں ہوتی، ان حالات کی۔ سچی محبت صبر مانگتی ہے اور صبر کے بعد اللہ وہ عطا کرتا ہے جو سوچ سے بھی بڑھ کر ہو۔ سلمان نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ نیکی کبھی رہ کر نہیں جاتی اور جس رشتے کی بنیاد خلوص پر ہو اسے دنیا کی کوئی آزمائش نہیں توڑ سکتی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ عام خوشبوؤں جیسی، مشک سے زیادہ پسند، ناپسندیدہ، بے اثر۔